الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رحيم له ولا كريم له لا بشير له ولا نذير له لا مثل له ولا مماثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا ونبينا ونبي ربنا ورسولنا ورسول ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا ومكينا ومدنينا وسرورنا وقريشينا وعلانا وعلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والذين آمنوا وجاهدوا في سبيل الله. ہون قرآن سن کے ایک بار آکھو سبحان اللہ. ہون درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام روزے داراں دے گھر چن نورانی. میں شعر نہیں بولنا لیکن توجہ تھوڑی واسطے برکت واسطے. روزے داراں دے گھر چن نورانی تے پاک خوشی دا چڑیا بے روزاں تے لعنت رب دی گھروں فیا پاوڑیا. سال پچھوں تشریف لے آوے ماہ رمضان مہینہ جو کوئی فدی عزت نہ کرسی دنیا دار کمینہ. سنیا قرآن رمضان دے اندر تے یا جینا سنایا اللہ صاحب دعا دے اتے رحمت دمی برسایا. جنا کیتی عبادت وچ رمضانوں تے راتاں جاگ لگائیاں سارے سال دیاں برائیاں انہاں دیاں اج اللہ روڑ وگائیاں. اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی رحمت ہادی برحق شافی محشر ساقی کوثر قادر قرار کلی مختار مٹھے مکی مدنی سرکار آپ دے حضور پیش کرنے دے بعد پھر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہون سنو میں فقیر دا بالا فقر دا پیراؤں میں ربائیں شیر سنا کے توڑا ٹائم نہیں ضائع کرتا. میں تو انہوں قرآن سنا ملا یا کالی کملی آرے دا فرمان سنا ملا تے تو انہوں ان قرآن پڑھنا پاؤنا ہے تے قرآن سن تو انہوں قرآن سننا پاؤنا ہے تے قرآن پڑھنے دی عادت پڑھنی اپنے آپ میں تے قرآن سن کے ہر لفظ تے کہنا ہے سبحان اللہ. اور تو صاحب پہ بولنا ہے میں تو انہوں اگلی کر میں انہوں نہیں کرنی کی سنو پنجابی ٹھوف. اللہ پاک نے جس نے تو انہوں پیدا کیتا میں انہوں پیدا کیتا اس فرمایا کہ میں تو اڑیاں صورتہ بڑھائیاں. یہ میں قرآن پاک دا ایک ایک لفظ در ترجمہ پنجابی دے وچ پیش کر رہے ہیں. چور چوری کرے تے ان دے ہاتھ کٹو یہ دستور ہے تے کٹنے چاہی دے تے فقیر غلط بولے تے ان دی جیب کٹو.
وہ بھی کٹنی چاہیے. فقیر بھی فدائے پھر غلط بھی بولے، فقیر بھی فدائے پھر دانیاں دے موسم دے اتے وارداتا کرے، یہ طریقہ غلط ہے. جے فقیر فدائے تو پھر 24 گھنٹے مرید نگاہ تھلے رکھے، افنو مولا دے پیار دا اور نبی دی محبت دا اللہ دے خوف دا سبق دے وے، پھر مرید نو دین بھی ملے گا تو دنیا بھی ملے گی. تے جے خوف خدا تے عشق مصطفیٰ دا سبق ہی نہ دے وے تے او مڑ فیپی تا ہو سکتا ہے لیکن پیر نہیں ہو سکتا. ہاں جی پھر سنو، اللہ پاک نے میں تو انہوں قرآن میں تو انہوں وہ سبق دے لگا. اللہ پاک نے فرمایا میں تو اڑیے صورتہ بڑھائیاں تے صورتہ میں اچھیاں بڑھائیاں، موڑ تو انہوں میں ماں دے پیٹ چ رکھیا، اتھے نہ تسی کئی کوڑی واہ سکتے سی، نہ تسی کو ہور کم دندہ کر سکتے سی. میں تو انہوں اتھے بھی تو اڈے رفق روٹی دا ارینجمنٹ کیتا، پھر میں تو انہوں دنیا تے بھیجیا تے او دا تسی کی کر سکتے سی. میں علم نجعل لہو عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، میں اوف ٹائم تے بھی تیرے رفق واسطے، تیری خوراک واسطے، تیری والدہ جمعن آئی دی چھاتی دے وچ 2 نہراں جاری کر دی. موڑ تو پیدا رہا، موڑ تو ہو گیا جوان، موڑ میں تینوں تیری پیدائش دا مقصد دسیا تے تیرا پیدا ہونے دا مقصد کی ہے. تیرے پیدا ہونے دا مقصد مسلمانہ دیا افطار اٹھنا تا نہیں، تیرے پیدا ہونے دا مقصد تا مسلمانہ دیا افطار تے پیرا دینا. تیرے پیدا ہونے دا مقصد پوڈر پینا، چرف پینی، شراب پینا، جوے کھیلنے، مالکیت میں چھڑنی، چوریاں کرنیاں، آمنہ یا نفرہ میں بے روزگار کر چھڑنا، یہ تو نہیں. تیرے پیدا ہونے دا جڑا مقصد قرآن دفتا ہے، اللہ نے دفعہ ہے، وہ یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انہاں کھولو سبحان اللہ. وہ میرے بندیاں ہو، میں تو انومی تے جنانومی اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا دے. تیا ٹکر دے وجہ نال، ٹکر دی وجہ نال لوکانو لوٹ مار نہ کریا جے، تو آڈے رفق دی ذمہ داری میرے ذمہ جے. فرمایا میں بڑیاں بڑیاں قوتاں دا مالک رفاق جے، والرفاق ذو القوت المتین، او میرے خزانے بھرے پہ جے، تسی میرے وال رجوع کرو، میں ساریاں دولتاں تواڈی قدمیں چ نہ رکھ دے تے محمد دا رب نہ. لیکن تو اپنے اللہ رجوع کر. کئی ہوندے نے چک کے کھانا دے تے کئی ہوندے نے اڑ کے کھانا دے. جڑے چگ کے کھانا دے نو فدا کھاندے نے تے جڑے اڑ کے کھانا دے نے انہاں دی اخیر بری ہوندی. اڑ کے کھانا دے او ہوندے نے جڑے تیرا میرا کھاندے نے. 24 گھنٹے یا بیگانی تیری آف یا بے ایمانی تیرا آفلا، وہ ہوندے نے اڑ کے کھانا دے. انہاں دی اخیر ہوندی کی ہے کہ ظالمہ دے ظلم دی اخیر ہونی تھا. اے انہیں بالکل ٹھیک آکھیا، ظالمہ دے ظلم دی اخیر ہونی تھا. اے بھی قرآن پاک دا مفہوم ہے، کلو من علیہ فان. ان اخیر وہ جڑے اڑ کے کھاندے نے انہیں پناہ ہو جانا، تے جڑے چک کے کھاندے نے القاسب حبیب اللہ حلال دی روزی کما کے کھاندے نے، ان دے وچوں یتیم پروری بھی کردے نے، غریب پروری بھی کردے نے، مسجداں دا خیال بھی کردے نے، مفارات دربارات دا بھی خیال کردے نے،
دین دے کماں دا بھی خیال کردے نے، غریب امفایاں دا بھی خیال کردے نے، یتیمہ بچیاں دا بھی خیال کردے نے، غریب بیوہ دا بھی خیال کردے نے۔ وہ بوبڑے آئے ہیں کو پسند آ رہی جے گل ہے؟ تو آڈا پیر تا یہ سبق دیندہ ہے۔ غریب بیوہ عورتوں دا بھی خیال کردے نے، یتیمہ بچیاں دا بھی خیال کردے نے، اس کمائے رفق دے وچوں حلال کمائے وچوں کئی کوڑی واقع او لوگ جڑے نے فرمایا کہ او اللہ پاک نے فرمایا کہ او میرے حبیب نے، او میرے یار نے، انہاں نوں میں مرن تو بعد بھی نہیں مرن دیندہ، حیات طیبہ میں پاک زندگی نہ دے۔ انہاں دی دنیا چ بھی عزت ہے، انہاں دی آخرت چ بھی عزت ہوے گی، انہاں دا آخرت چ بھی پھر اونچا ہوے گا۔ موڑے چوک کے کھانا رفق چنگا یا اڑ کے کھانا چنگا ہے؟ فیصلہ کر لو۔ آپ پچھلی برادری تو بھی پوچھو، موڑ توبہ کرو اپنے رب دے کے۔ تسی لوگ اس غوث پاک دے بندن آئے ہو، توجہ نہیں آپ کی، اس غوث پاک دے بندن آئے ہو، سیدنا غوث اعظم بچپن دے وچ ایک کافرے نال پڑھن جا رہے ہیں، وہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، پڑھن جا رہے ہیں تعلیم بافتے، اگو کافرے نو ڈاکما گھیرا دیتا، غوث پاک دی امی نے 40 دینار آپ دی قمیض وچ فی چھڈے ہوئے سن، ڈاکما نے گھیرا دیتا، وہ نفارہ کافرہ لوٹ لیا، غوث پاک دی انج کر کے تلاشی رہی ساری، وہ جنا نفری آیا چھڑ دیتا، انہاں کیا بیٹا تیرے کو کچھ نہیں؟ آپ فرمایا الحمدللہ میرے کو تو 40 دینار نے، ساڑھے ورگے کون دا تو ادھورو یا رو پوندا نہیں جی میرے کو تو کچھ نہیں، یا کو ہور حربہ کردہ، انہاں کیا میرے کو 40 دینار نے، انہاں کیا لڑکا بھی فاقت نہیں ساڑھے نہ کردہ، گفے ہوئے، میں تلاشی افساری لے لئی، نکلے آئیں دے کوئی کچھ نہیں، الٹا آندہ میرے کو 40 دینار نے، فرمایا اللہ پناہ چ رکھے میں کو جے لکھ میں وفاق کرا، میرے کو 40 دینار نے، ادھرو پھر او نگاہ نانے آئی نگاہ پائی انہا چوراں دیتے، آکھے یا اللہ آئے بھی چور نہ تجھے میرے کو بھی چور ہی واگ جا، تو یہ تو پھر گل کائی نہ ہوئی، آکھے میرے کو 40 دینار نے، ہونا کہ وہ کتے نے، فرمایا اتھے میری امی فیتے ہوئے ایف کمیز دے وچ، ڈاکو حیران رہ گئے، بلیڈ سسٹم یا جو بھی اس دور دا سسٹم ہے فی، انہاں کمیز ٹک کی تھی، دینار کٹ دے، پیسے کٹ دے، انہاں کیا بچہ اے دا سو بھی فانتا ہے تے خواب خیال بھی نہ، تے تو دسیا کیوں ہے میرے کو 40 دینار میں فاتو تو دنیا بچ دی ہے، تے تو دسیا آپ نے فرمایا ہوئے ندانو اے دنیا دی دولت ہے، تے میری اممہ دا فرمان ہے کہ بیٹا کسے موڑتے بھی جھوٹ نہیں بولنا، کسے موڑتے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ڈاکو لرف گئے، انہاں کہا ہے ماں تو اتنا ڈرتا ہے، تفانو جن نے پیدا کیتا ہے فی اس کو بھی نہیں ڈرتے، ڈاکوانے انہاں دے پاؤں مبارک پکڑ لے، تے پاؤں پکڑ کے کلمہ پڑھ کے انہاں دے ذریعے سارے کافلے دا مال واپس کر دیتا اور پچھو سچی توبہ کیتی، تے جی اس پوائنٹ تے میں مڑے گل چکرا تے کرنی جے نہ کرا تے حق ہی نہیں ادا ہوندا کہ ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دین دے، ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دین دے، لکھی لو قلم والی تحریر بدل دین
قلم والی تحریر بدل دیندے ولی اللہ دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیندے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ ہن سنو اس رب نے فرمایا اوے میں تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا جی گل اتھوں ہی آئی نہیں یہ ساریاں گلاں کر کے فرمایا میں تانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا جی تے روٹی رزق دی وجہ تو ایمان فایا نہ کریو رزق تانوں انج تلاش کرے گا جی میں موت تلاش کر دی رزق دی ٹینشن نہ لئیو یہ ساریاں گلاں کر کے تے اللہ دی ذات نوں فرمایا کہ میں تانوں ہاتھ دتے جدے کو نہیں انہوں پوچھو میں تانوں اکھاں دتیاں یہ سارا قرآن پاک دا مفہوم ہے میں پہلے ہی کہا کہ میں قرآن پاک تو باہر نہیں جانا میں تانوں اکھاں دتیاں جدے کو نہیں انہوں پوچھو میں تانوں دل دتا جدے کو نہیں انہوں پوچھو میں تانوں دماغ دتا قبلے نوں پوچھو جدے کو نہیں انہوں پوچھو میں تانوں کن دتے سنن نوں ڈورے نوں پوچھو میں تانوں ہاتھ دتے کمان نوں کھان نوں جدے کو نہیں انہوں پوچھو میں تانوں پیر دتے جدے کو نہیں انہوں پوچھو یہ ساریاں گلاں کر کے اللہ دی ذات نے فرمایا اور تساں کی کرنا ہے تہاڈی ذمہ داری ہے اوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سنو آج رمضان پاک نشان آکھو سبحان اللہ لعلکم تتقون فرمایا اے ایمان والے آؤ اگر تسی میرے تے میرے رسول تے ایمان رکھ دے ہو تے پھر میں اے روزے تواڈے اُتے فرض کیتے جویں فرض فڑ تواڈوں پہلیاں قوماں تاکہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ تقوی گار ہو جاؤ پرہیزگاری اختیار کرو اللہ دے بندے بن جاؤ فرمایا موڑ یاد رکھو اگر تواڈے وچوں کوئی ہوئے مریض او دا روزہ رکھے جدو ٹھیک ہو جائے فرمایا روزیاں دا مہینہ روزیاں دے دن رمضان شریف دا مہینہ ہے ایام معدودات اساں 29 یا 30 روزے تواڈے تے فرض کیتے تسی ہن دھیان کرو ہر بندہ یہ پوچھئے آج بچے نو پتہ ہے بھی روزہ کتنا ہے بلا بولو ہاں تو انت پتر بہت پتہ اچھا جنہوں نے پتہ ہے وہ سارے بولو آج کتنا روزہ ہے جنہوں رکھیا ہے انہوں بولو دوجہ بالکل کوئی نہ بولے یہ بھی حلا پیا آج کتنا روزہ ہے جنہوں رکھیا ہے وہ بولو آج 11واں روزہ یہ سارے انہوں پتہ ہے یہ بھی غور کرو بھئی انہا 11 دیاں دے وچ ایک کو گھٹ کر کرمایا یہ بھی غور کرو کہ انہا 11 دیاں دے وچ جیڑی کمائی سانو کرنی چاہی دی آئی وہ سا کتنی کیتی ہے ایتھے آکے جو رونا روندے ہو کہ رزق بندے کاروبار ٹھپے ہے اور پرا وہ ٹھیک ہے تے اے 11 راتی ترابیاں پڑھ کے رب کو لو منگیا جے ترابیاں پڑھیاں جے قربان جاویے اے بھی سوچو کہ 11 راتاں دے وچ 11 دیاں دے وچ کتنی کمائی کیتی ہے کہ مقالہ ہی کیتی وتے ہو بہانہ ہی کر دے رہے ہو آج میدہ خراب ہے آج شوگر لو ہے آج بلڈ آئی ہے آج بخارا روزہ رکھنا آج جاگ نہیں آئی اور ظالموں وہ یہ ڈرامے کرنے چھوڑ دیو اللہ علیم بذات الصدور ہے وہ دلہ دے عرافہ نو جان دے اپنے آپ نو خدا دے عذاب دی دعوت نہ دیو بے روز بندہ
توجہ، بے روف بندہ وہ ہلکے تو بھی بدتر ہے. جانور ہلکا ہو جائے ان پھول ہلکے پہ جائے تو زمیندار گھرانے دے بندے میں بیٹھے ہو. کتا کھوتا گھوڑا ہلکا ہوندہ ویکھیا جے نا. جانور ہلکا ہو جائے یا انسان ہلکا ہو جائے اللہ معاف کرے پھول ہلکے پہ جائے. انسان دا تو چلو ہو حساب ہوندہ ہے. جانور ہلکا ہو جائے مجگاں ہلکی ہو جائے اٹھ گھوڑے نو پھول ہلکے پہ جائے ہلکا قابو ہوندہ ہے انہوں اپنے ٹیل تے قابو کرنا پوندا یا خدا دی حکمت نہ قابو کرنا پیندا. ہلکا جانور تے بے روف بندہ وہ بالکل اکو جے بھامے مرد ہوئے بھامے عورت ہوئے. ہلکا جانور تے بے روف انسان یہ بالکل اکو جے ماما بڑھیاں میں بندہ ہو کے کیڑیاں نعمتاں تینوں خدا نہیں دتیاں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے فرمایا ہو تسی میری نعمتاں گننی ہے چاہو تے کدی شمار کر سکتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تسی میری کیڑیاں نعمتاں نو جھٹلاؤ گے اینا دندا دا ایفان دے سکتے. رات نو ون پونیاں نعمتاں دے تواڈے اگے دفتر خان وچ دے نے انہاں فروٹا دا ایفان دے سکتے ہو. تے جے بندہ ہو کے امت محمدیہ ہو کے تو سال بعد روزہ بھی منہ چ نہ پائیں تے تیرے جمن تو لے کے ہر قدم دے اتے لعنت ہے. اے لعنت رسول اکرم خود پائیے بے روفتے بے شمار حدیثاں نے افتے. او بندہ دنیا تے نہ جمدا ڈب مرن دا مقام ہے. او بندہ بندہ ہی نہیں. جے ہو گئی ہے تو اے سچی توبہ کرو تے آئندہ تو رمضان شریف دا روزہ جیڑا ہے اینو اپنی زندگی دا جوہر بنا لو. سچمی میں دی راتی بڑے بندے مسیتے جاندے نے کھجورہ تقسیم ہو دیا نے وہ ایک کھجور دے دانے واسطے کھجور دا دانا گھر روز ملتا ہے. رمضان شریف دی ہر رات شب قدر ہے. رمضان شریف دا ہر دن شب قدر ہے. ہر گھڑی شب قدر ہے. ہر سادے نال خداوند کریم دیاں ایک نفل پڑھیے تے 70 فرضاں دے برابر ہے. ایک واری درود پڑھیے تے 70 افار دے برابر ہے. ایک قرآن پاک پڑھیے تے 70 قرآن دے برابر ہے. ایک واری فقیر دی محفل جاویے تے 70 افار عمرہ دا ثواب ہے. ایک روزہ کھلاویے تے روزہ رکھن دا ثواب ہے. ایک روزہ کسی نے رکھاویے تے روزہ رکھن دا ثواب ہے. لیکن افسوس اس چیز تے کہ مرتفی جوان ہو کے روزہ کیوں توڑ دے. وہ اللہ دے بندے جڑے ایمان جنہ دا پختہ ہے آگے ایک بیٹی اتھے آئیے وہ دا رفتے حادثہ ہو گیا وہ دا جسم دے اوفاق کچھ لو لہان سان شریعت اس نو کہندی فی کہ تو روزہ توڑ دے تیرے تکفہ واجب ہو گئی لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں فی توڑنا چاندی. انہوں ایسا کہہ کہ وہ دا روزہ مطلب جڑا ہے اس نو افطار کرایا کیونکہ مجبوری سی انہوں تیب لگوانی ضروری سی. وہ بھی تا اللہ دے بندے ہیں تے تسی تندرست ہو کے جان جوان ہو کے اللہ نے تواڈے کیڑے سونے چہرے بڑھائے نے تے جے تسی روزہ منہ چ نہ پاؤ سال بعد بھی نہ پاؤ. کوئی غیرت تقاضے دے اوتے غور کرو. آئندہ تو توبہ کرو. سوچو نا جولائی دا مہینہ ہوئے نا تے بند کمرہ ہوئے تے بجلی جاوے وگ تے اور باہر رہن نو جگہ بھی کوئی نہ ہوئے تے اسی پتہ نہیں کتھے پہنچ جانے ہیں. گھر دے نو کی کہہ جانے گرمی دی وجہ دا تے قبر ادھے مرنے دی جگہ ہونی ہے تے اتھے جانا ہے مر جانا ہے. جدو گھر آنے اتھے رکھ ہونے موڑ اٹھی بانا ہے جی پونا ہے. میں فمداری دا گل کر رہا
مڑ جی پاؤنا ہے بالکل جی پاؤنا ہے تو مڑ کے مرنا کوئی نہیں تو اتھے مڑ ہونی ہے پچھ گچھ او قبر یا تا بن جائے گی جنت یا باغ چباغ تو یا بن جائے گی جہنم دی اگڑے ہیں چگڑا تو یہ بن گئی گڑا تو مڑ مرنا تا ہے کوئی نہ تو یہ تھے تو پورا فائے مارن تو رشفت رہ لیندے مدہ چاٹ پودا کھا کے چھوٹ جاندہ ہے اتھے کوئی وہ جڑی وہ پلیف ہے انہا مڑ کچھ بھی نہیں فولڈا اتھے نہیں ہونا بھی میرا ایم این اے نہ رشتہ داری ہے تو میں ایم پی ہے تو پھر تو ڈاکے ماردہ رہا اوف پلیف مڑ نہیں چھڑنا اتھے مڑ گھوڑے گھوڑے جنڈے فاپ پونے نے انہا فاپ کرنا ہے تو انہوں انہا مڑ پوچھنا ہے کہ تو فیروفیاں دے ویدے ہیں دے 12 بجے تو دوری تاکے تتی روٹی کھان دیا روجہ رکھیا بھی نہیں تے مڑ رمضان شریف دا حیاء بھی نہیں کیتا رمضان شریف دا حیاء تکا پھر بھی کر دے ایک کھتری دا واقعہ ہے کھتری دی دکان جریبی یادی ان دا بیٹا بجار کھلو کے جریبی کھا رہے کافر غیر مفہبے اس پتر نو چاٹ ماری بڑی جرت نہ جدو چاٹ ماری انہیں پوچھا ابو میں نے کیوں چاٹ ماری انہیں کہتے انہوں پتہ نہیں مسلمانہ دے عفت دا چند چڑے ہیں مسلمانہ دے روفیہ دا چند چڑے ہیں تو بجار دے میں کھلو کے ہمارا گردی کر رہے ہیں رمضان شریف دے میں حرمتی کر رہے ہیں رات فتا اللہ نے ہدایت دے دیتی کملی والے دی زیارت بھی نصیب ہوئی مصطفیٰ کریم نے کلمہ میں پڑھا چھڑے جدو مصطفیٰ کریم نے کلمہ پڑھایا سویرے روح دنیا تو پرواز کر دی اللہ نے جان دیا بخش دیتا تو تسی مسلمان ہو کے کلمہ رسول دا پڑھنا رہے مسلمانہ دے گھر جمعنا رہے مر روفہ رکھیے بھی نہیں تو روفے دا حیاء بھی نہ کریے رمضان شریف دے دن دے وچ شریعام آگ جلے شریعام دوپہر تندوری تپے ویکھنا دے کی یہ فر لین گے تو آلے طریقے کار تو یہ مڑ جدو یہ برادری قبریں جائے گی اے اپنے آپ تے غور کریں بھئیو قبر مڑ تو آلی جنت دے باگے چباک بڑھے گی سوچو دسو او باغا کم کر کے جاندے پہ ہو باغا کم کرانگے تے باغ بڑھے گی اللہ ایک دفعہ کھا کلمہ پڑھ کے سچی گال سارے برا بیٹھے ہو آج تائی طریق دے وچ کسے بندے سنے ہیں یہ پڑھے ابھی روفہ دار بندہ روفہ رکھے تو روفے دی وجہ تو مر گئے بولو میری نفیدیت تو سچی گلہ میں توڑے نہ مخاطبہ ہی نہ قدہ نہ مخاطبہ نہیں ہے میں فقیر دی فاتا فقیر دا پیرا ہوا وہ کسے روفہ رکھے تو مر گئے اللہ اونج موت کہیں نہیں ہونی ہاتھ کھڑا کرو کبھی کہیں نہیں مرنا وہ روفے رکھ دے کیوں نہیں اور اپنے ایمان قرآن نال او ہاتھ کھڑا کرو جی نہ دے روجی ہیں اور کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے میں تو انہوں سبق دے رہے بھی عفت نہیں کرنا چاہتا کیمرے دے یہ تو اڈی عفت ہے اے کیمرے والا ریکارڈ کرے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جن دے روفہ ہے ہاں بالکل نہیں ضروری ہے کیونکہ فی سبیل اللہ دی تبلیغ ہے سوچو غور کرو اپنے آپ تے ہون یقین سی یہی تو قبر باغ کوئی نہیں بڑھنا موڑ پہ اکھلا بابا کرما آیا ساریاں تیرے تے ہی میں پھٹ گئی وہ یہ ٹھیک ہے لیکن بابے دے طریقے تو چل سوتے بابے تے پھٹ سو نا کیونکہ قیامت آئے دن حکم ہوئے گا کہ تسی اپنے مرشدان دے پچھے کھڑے ہو جاؤ
اپنے امامہ دے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو جو انہیں دے طریقے تے چلے ہوئے فتو دے جا فوج چلنا ہی نہیں تو دے تو رجان کہہ دینا پیر کدو آکھیا بھی تو روفے نہ رکھتے موڑا کہ میں پیر تے پھٹ گئی پیر تو انہوں کدو آکھیا بھی تو نماز نہ پڑھتے موڑا کہ میں پیر تے پھٹ گئی پیر کدو تو انہوں آکھیا تو نکاح نہ کر فنا کرتے موڑا کہ میں پیر تے پھٹ گئی پیر تے انہوں کدو آکھیا کہ تو بگانے حق لوٹ نشہ کر چوریاں کر ڈاکے مار لوگ قانون حق قتل کر امت محمدیہ دیا جانا فایا کر امت محمدیہ دا خون پیت وڑا کہ میں پیرہ تے پھٹ گئی ہاتھ کھڑا کرو کھا فتوہ نو کفے نے فوق دیتا ہے ہے موڑے کیوں آندے کہ بابا کرمایا فارگی تیرے تے پھٹ گئی اے انہا لوگ قیدہ کیتا ہے جڑے پیر کھانے دی پیروی کر دے خدا دے رسول تے حکم تی عمل کر دے رہے اپنے گناہ دی معافی منگ دے رہے یا اللہ جڑا پہلے ہو چکا اور سلطان باو پاک دے صدقے سانو اپنے رفتے چلن دی توفیق عطا فرما توجہ یہ جی غلط انہوں کس نے دفڑیاں پھر سنو اللہ پاک نے یہ روفے تو آڑے تے فرض کیتے فرمایا اگر تو آڑے چکو ہے مریض ہوئے واقعی مریض ہوئے تو جدو ٹھیک ہو جائے ادھو روفہ رکھ لے اگر نہیں تے پھر اپنے روفے دا کی پھارا کسے نو روفہ رکھا دے وے پورے مہینے دا خرچہ دے وے جنہی گل میں کرنا چاہنا اگے قرآن پاک کہہ رہے پاک پروردگار نے فرمایا اگر تسی سمجھو تے کامیابی تے سچائی دا نچوڑے جے کہ تہاڈی واسطے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے وندہ نچوڑ آئی تو 1400 سال بعد ہون بگانے منی بیٹھے نے غیر مذہب جنہ کلمہ نہیں پڑھیا وہ بھی منی بیٹھے نے انگریز ڈاکٹر نے آکھے کہ جن دی شوگر کلیئر نہ ہوندی ہوئے انہوں روفے رکھاؤ پھکا دیو انگریز ڈاکٹر نے آکھے کہ جن دا ٹائیفائیڈ ٹھیک نہ ہوندہ ہوئے وہ روفے رکھے انگریز ڈاکٹر نے آکھے کہ کینسر دا مریض روفے رکھے انگریز ڈاکٹر نے آکھے کہ جیدے جسمانی اوضاع میں دا کم نہ کردہ ہوئے ٹھیک نہ ہوندہ ہوئے وہ روفے رکھے تے اے بگانے منی بیٹھے نے تے تُسی کلمہ رسول دا پڑھے نالے ہو کہ میں تے تُسی تے سانو تھوڑی جی پھر نو پیڑ تا اٹھ دیا میں چڑھ جاندی ہے چڑھ دیا بیٹھ دیا میں چڑھ جاندی ہے فے کے اٹھیے رات نو تا میں چڑھ جاندی ہے تھوڑی جی پھر نو پیڑ چڑھے تے پھر ڈرامے کر دیا روفہ تا رکھنا آج پھر پھٹدا پیا کھوتیا ڈوب نہیں ہوں مردہ ایک کیڑی تکلیف ہے تو روفے دی نیت تا کر اللہ سوئی فرمائے دا میں تیری فت پشتنو رنگ نہ چڑھا چھڑا تو میں محمد رب ناک کچھ فوج کی تیرا دنیا تے آمیر دا مقصد کی ہے تو مار کیڑی چیز دا کیتی ودا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تسی سمجھو تے تو آڈی واسطے روفہ رکھنا ہی بہتر ہے اس تو ثابت ہویا روفہ نبی دیا غلامہ واسطے شفا جے روفہ مومنہ واسطے شفا جے روفہ مومنہ واسطے رحمت جے روفہ مومنہ واسطے رفق دی پھراکی جے روفہ مومنہ واسطے دنیا تے آخرت دی کامیابی جے روفہ مومنہ واسطے جنت دی جناب بشارت جے کیونکہ ہر چیز دا بدلہ رب لینا ہے لیکن حدیث قدسی کملی والے نے فرمایا کہ روفے دا بدلہ اللہ خود دینے اور دوسری حدیث میں فرمایا روفے دا بدلہ رب دی روفے دا بدلہ ہی اللہ دی فات دا دیدار اللہ دی فات دا قرب اللہ پاک دی فات دی فیارت اللہ پاک دے انعام و اکرام اللہ پاک دے انمار و تجلیات اللہ پاک دے رحمت فضل و کرم دے خزانے فرمایا روفے دار دو میں اپنا دیدار کراماں گا اے میرے نبی دے غلاموں رب دا دیدار تو ہوئے جنہوں موسیٰ علیہ السلام برگے نبی طرف دے گئے لیکن
کملی والے دی امت نہ اللہ پاک وعدہ کردا ہے کہ جیڑا فئی مانے رمضان شریف دی قدر و قیمت کرے میں اس نو اپنا دیدار کراواں گا. اگے فڑو حدیث نبی پاک دی پاک فات نے پہلی فیڑی تے قدم مبارک رکھیا ممبر تے باہر لگے تے فرمایا آمین. فڑو دھیان نال اے نوجوانو دوجی فیڑی تے قدم مبارک رکھیا تے فرمایا آمین. تری فیڑی تے قدم مبارک رکھیا تے فرمایا آمین. جویں ہن تسی اج سرکار مدینہ دی محفل وچ بیٹھے ہو ایویں صحابہ پاک بیٹھے سن. نبی کریم نے جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرمایا واعظ فرمایا پھر نماز پڑھائی پھر نماز کو فارغ ہوئے پھر صحابہ پاک نے پوچھ لیا عرض کیتی حضور یہ ہو جا منظر اج تک نہیں ویکھیا. پہلی فیڑی تے بھی آمین دوجی فیڑی تے بھی آمین تری فیڑی تے بھی آمین. محبوبائے دی وجہ کی یہ آمین دی؟ فرمایا میرے غلاموں سنو میں پہلی فیڑی تے قدم مبارک رکھے تے اللہ نے جبریل امین نو بھیجیا ہے. جبریل امین حاضر ہوئے نے توجہ نہیں تواڈی جبریل امین حاضر ہوئے نے انہاں آکھیا کملی والیا اللہ سائیں فرماندے نے جائیں دی زندگی دے وچ رمضان شریف دے روزے آئے اس بندے نے صحیح معنی وچ روزے رکھ کے عبادت کر کے اپنے اللہ کو اپنی بخشش نہ منگی اپنے رب نو راضی نہ کیتا وہ رکھ لواں گے اج رکھنا ہن کل رکھاں گے اللہ اگلے جمعے دا رکھاں گے ایویں کردے گزر گیا. اس بندے نے اپنے رب دے اگے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ منگی اس بندے تے اللہ سائیں فرما دے میری بالکل لعنت ہے تو جی دے تے خدا لعنت کر چھڑے او مڑ بندہ جین جو گھراندا ہے. سوچو دسو جین دے تے خدا لعنت کرے او جین دے تے کتھے دا وڈیرا لعنت چکرے او نہیں جین جو گھراندا تو جین دے تے خدا لعنت کر چھڑے او جین جو گھراندا ہے. فرمایا بے روف بندہ ہاں اس بندے تے میری لعنت ہے جن دی زندگی دے وچ روزے آئے اس اپنے رب کو بخشش نہ منگی رب نو راضی نہ کیتا اس بندے تے میری لعنت ہے تے افا مور لا دتی ہے کہ آمین. اس تو ثابت ہویا رب دا قانون میں نبی دی مور نال پاس ہوندا ہے. اے بھی سنو افا دوجی فیڑی تے پیر مبارک رکھیا پھر جبریل امین حاضر ہوئے انہاں کہ سونے جی دی زندگی چ ماں باپ دو یا دعا چو ایک زندہ ہوئے بزرگی لیول تے پہنچ گئے اس بندے نے اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے اپنے رب کو بخشش نہ منگی ماں باپ نو فلیل کردا رہیا ماں باپ نو انصاف نہ دیتا ماں باپ دی خدمت نہ کیتی اس بندے تے بھی میری لعنت ہے. اللہ صحیح فرماتا میری لعنت ہے تے افا مور لا دتی ہے کہ آمین. اے نوجوان اے رندا نکھرا ویکھ کے ماں نو اگ والی کچن وچ بٹھا کے بڈھی ماں نو اگ والی کچن وچ بٹھا کے رندا نکھرا ویکھ کے خوش ہونا لیا بے غیرتا. کچھ خیال کر وہ ٹھیک ہے تیری بیگم میں تیرے نکاح چ دا حق ادا کر لیکن ماں تو ماں ہے نا اور ماں دی 25 سال محبت دا کی مل پائی تو جمعیا پوت جون دی رتا تے تیری ماں تو بسترے دے اتے پیشاب کرنا پیمپر ہون بڑے تو بسترے تے پیشاب کرنا تے تیری ماں گندگی والی جگہ تے سونا تے تینوں سکی جگہ تے پینا پھر وہ ماں باپ تینوں پاندا رہیا
باپ نے خون پسینے دی کمائی کر کے تیری واسطے کما کے لے ہونا، ماں نے تینوں پکا کے کھوینا، او ماں باپ تینوں پادا رہا، او 90 سالہ دا کر کے تینوں بھی آیا تے بیگم دا ملک پہی راتی پا چھڑے تو انہاں دے 20 سالہ دا ملک کیڑا پائے ماں پیدا کرن والی جدو تینوں پیدا کیتا تے تو اندے ایک فادا او حق نہیں ادا کر سکتا اندہ ملک کیڑا پائے اب ماں نو ڈانٹن والیا باپ نو پتہ نہیں کی کچھ کہن والیا بیگم دے نکھرے وے کے خوش ہونا لویا بے شرما ماں باپ دا ملک کیڑا پائے فرمایا جی دی ماں باپ دا قدر پوچھنی تے میرے کولو پوچھ یا جندہ نہیں دنیا تے وندے کولو پوچھ اور بندہ جین جو کا نہیں رہندا ایک باری پوری زمین دا بھار اگر بندے دے کندھیاں تے رکھ دیتا جائے ساری زمین دے پہاڑ چک کے بندے دے کندھیاں تے رکھ دیتے جان تے او وفن تا بندہ اٹھا لے گا لیکن ماں دے جنافے دا وفن اٹھانا بھاری لیکن یہ ہے کہیں نہ وفتے حضور سلطان العارفین نے فرمایا قدراں والے قدر پہچانا تے بے قدراں پھر کھلا ہوں یہ تا قدر آئے وفتے آئی تو ماں باپ دی قدر کرے گا تے کل نو تیرے جمع میں کرنگے تے جی آئی تو ماں باپ نو جھڑکا دے گا تے انشاءاللہ ضرور کل نو تیرے جمع میں تیرے نال اوورتا بھی کرنگے جے فکر نہیں ویفی پردی سنو فرمایا جنہیں ماں باپ دی خدمت نہ کیتی اس اپنے رب نو رفی نہ کیتا اس سے اللہ فائی فرما دے میری لعنت فہم اور نادتی ہے کہ آمین تریف فیڑی تے قدم مبارک رکھیا ہے پھر جبریل امین آفر ہوئے نے انہاں آکھیا محبوبہ جتے سامنے تیرا نام نامی لیا گیا تیرا فکر کیتا گیا تیرا نام لیا گیا اس بندے نے خوش ہو کہ تیری فات تے درود نہ پڑیا اس بندے تے بھی اللہ فائی فرما دے میری لعنت تے افا مور لا دیتی ہے کہ آمین یہ جدو بھی نام آوے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے بول پاؤ صلی اللہ ہاں جیندے رہو نبی دا نا آئے یہ بلا کہیں دی پوچھا گیا جی انگوٹھا چپنا جائے فے میں کہا ہے نبی دے نا تے انگوٹھا چم کے اکھا تے لینا سارے مسلمانہ دا باپ سارے مسلمان دا باپ ابو البشر حضرت علی نبینا آدم علیہ السلام دی سنتے تے جیڑا پتر پیو دے نقشے قدم تے چلے ہو حلالی ہوندہ یہ جیڑا خلاف چلے ہو سارے بولو جیڑا پیو دی پیروی کرے ہو حلالی ہوندہ یہ پیو نو تانگ کرنا حلالی ہوندہ تے موڑا آدم دے نقشے قدم تے چلو گے تے موڑا گھٹے چمڑے چاہی دے چوم کے اکھا تے لینے چاہی دے پھر دوجہ نمبر تے سچیاں دا بادشاہ جیڑا آج بھی کملی والے روفے دے اندر فتا پہ جیدہ نا ابو بکر صدیق پاک کملی والے دے نا تے انگوٹھے چم کے اکھا تے لینے صدیق اکبر دی سنت اور ابو بکر صدیق فرما دے جیڑا ایک کام کرے گا وہ دی بینائی کدی بھی نہیں کٹے گی وہ دی نفر کدی بھی ویک نہیں ہوئے گی توجہ اچھا جنے انگوٹھے چمنے جائف نے میں کیا بیگم دا منہ چمنا جائف ہے وہ نامرادا وہ دے تا کتابہ دیا دلیلہ پیش کر دے کہ عورت کے بوفا لینے میں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں تو جب بیگم دا بوفے نا 10 گناہ معاف ہوتے نے تو کملی والے دی شان تبے بھی فالے پھر دے ناتے انگوٹھا چمنا بدت ہے کھوتے ہیں ڈوب نہیں عمرتا
ثابت ہوا ہے جدی پشتی رن مرید بھی ہے، جدی پشتی میں غیرت بھی ہے، پیو دادے اور رن مرید ہے۔ یہ جڑیاں گھراں دے وچ رولے گولے نہیں نہ ختم ہوندے، انہاں دی وجہ اصل پتہ کی ہے؟ توا بھارا ہوئے، ہاں نہیں سدھے راہ جائیے، پیری کنڈا اڑے کیوں؟ کنڈے ادو پیریں چ لگتے ہیں جدو راہ چھڑ کے کراہٹ ہوئی ہے۔ سدھے راہ جائیے، پیری کنڈا اڑے کیوں؟ توا ہوئے وفنی، روٹی پھڑے کیوں؟ تے پتر ہوئے قابل، تے نو لڑے کیوں؟ نو لڑتے ہی ہو دوئے جدو پہلی رات ہی تو بیگم دا مرید ہو جاتا، تو مڑ بغیرت ہو جاتا ہے۔ پھر فویرے ہو تیرے تو چڑھائی کر دیئے، تو انہوں کھوتا بنا کے لگام دے کے اتے چڑھ دیئے، تو جے تو انفانیت دے دے ویچ رویں، یہ ہو جے کام کدی بھی نہ ہو، میں نے بیگم دے بڑی حق نہیں ہوں، دا حق جو ہے ان دیو۔ لیکن اگر ماں باپ دا ماجرہ آ جائے تے فف دا بھی حق ہے کہ فف بھی نو دھی سمجھے، اے طریقہ وہ بھی نہ اپنائے کہ میریاں بیٹیاں دی اگلے گھر قدر ہوئے تو میں کسے دی بیٹیاں نو اپنے پیرہ تھلے رکھا، یہ بھی دستور نہیں۔ فف بھی نو دھی سمجھے لیکن نو میں فف نو ماں سمجھے، کیونکہ فف تا 99% نو دی سمجھنا ہی سمجھنا ہوندہ ہے، کیونکہ ماں تے پتر دا پاک رشتہ ہے، ماں تے پتر دا پاک رشتہ ہے۔ ماما نہیں چاہتی ہیں کہ میری اولاد دا گھر اجڑے جڑی اصل ماما ہو میرے، لیکن نو جڑی ہے وہ بھی فف نو ماں سمجھے، تے جنو اپنے بندے دے اتے او ڈورے پائے، توجہ، نو اپنے بندے تے او ڈورے پائے، تیرے پچھے میں سارا گھر چھوڑ آئیاں، تیرے پچھے میں چھوٹے ویر چھوڑ آئیاں، تیرے پچھے میں چھوٹیاں بھیڑا چھوڑ آئیاں، روندیاں چھوڑ آئیاں، تیرے پچھے میں بڑا بڑا کچھ چھوڑ آئیاں، میں بکھیاں یا تفیاں میں تیری ہو کے رہیاں، تے تو شاباش میں بکھیاں یا پیفیاں میں تیری ہو کے رہیاں، تے تو میرے پچھے ابو ڈیڑ نو نہیں چھڑ سکتا، تو میرے پچھے ابو ڈیڑ نو نہیں چھڑ سکتا۔ یہ ہو جائے مکر اینو بند رکھ بجد عثمان صاحب ہو، تیری مہربانی تھوڑی دیر بند رکھ لے، یہ تیرے فائدے دی گل ہوندی پئی، میں تیری واسطے سارا گھر چھوڑ آئیاں تے تو ایک بڈھی بڈھے نو نہیں چھڑ سکتا، نہیں میں تا ایک اگلی کڑا کوڑ وکھری لینی ہے، میں وکھریا ہونا ہی ہونا ہے۔ یاد رکھو وکھیویں اچ برکت کوئی نہیں ہوندی، اکٹھ اچ برکت دے، ماں باپ دی خدمت کرو، اکٹھے ہون، اکٹھا لنگر پکایا کدی مکہ نہیں، تے وکھرا ہوندہ کون ہے؟ پنجابی چ کی آکھ دے نونو، لور لور، کتا کتا، تے فور فور، یہ کچھ اور بھی ہے۔ اوہ اکٹھ دے وچ برکت دے، اگر چار بھرا ہون تے چارے کما کے لے ہون تے ان دے چ برکت ہے، یا ایک کما کے لے آوے تو ان دے چ برکت ہے؟ یہ تو آڑے تے فیصلہ ہے، سارے دفعہ یا تے موڑ وکھیویں نہ کیتے کر راندیاں نہیں، شاباشیت رو چلو، ہاں جی راندیاں نہیں ٹھیک ہے، جیا نہیں افان وفت نہیں سمجھان وفت، راندیاں نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا او پھر ماں باپ تا وکھے میں نہ کیتے کرو، ہاں ماں باپ نہ وکھے میں خدا دے وفت نہ کرو، ماں باپ تو 7 بیگماں بھی وار چھڑو، لیکن ماں باپ دے نہ وکھے میں نہ کیتے کرو۔ سنو فرمایا جی دی زندگی دے وچ ماہ رمضان دے روفے آئے، اللہ کولو بخشش نہ منگی، او دے اتے لعنت تے فمور دا دتی، رب دی لعنت تے فمور دا دتی ہے کہ آمین۔
روزہ ایسی چیز ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا چند اشخاص او نے جنہاں دی دعا کدی بھی رد نہیں ہوندی۔ اور تسی دعا واسطے ہی اتھے آئے ہو نا، چند اشخاص او نے جنہاں دی دعا کدی رد نہیں ہوندی۔ وان دی بارش ہی دعا کریے تو دعا رد نہیں ہوندی، بارش پہندی پی ہوئے نا، دعا منگیے لیکن دعا جائز ہوئے، اے نہیں بھی شام نو پھلانے دا پھر کلام ہو جاوے، پھلانے دی مجھ مر جاوے، پھلانے دی مجھ چوری ہو جاوے، پھلانے دی مجھ ملے نا، اے نہیں، بارش پہندی پی ہوئے جائز دعا کی تو کدی بھی رد نہیں ہوندی، قرآن پڑھ کے دعا منگی ہوئی کدی بھی رد نہیں ہوندی۔ نبی پاک دی محفل ہوئے جویں آئی تسی بیٹھے ہو، اس محفل دے وچ دعا منگی ہوئی کدی بھی رد نہیں ہوندی۔ عادل بادشاہ دی دعا منگی ہوئی کدی بھی رد نہیں ہوندی، مظلوم دی دعا منگی ہوئی کدی بھی رد نہیں ہوندی۔ مظلوم تے کدی بھی ظلم نہ کرو، پنجابی دا مقولہ بھی بنے ہے نا کہ مظلوم دی یا تو بچو، معذور، محتاج، مظلوم، یتیم، فقیر، ایسے بندے نو لفظ بھی بولو اللہ کو ڈر کے۔ آپ تواڈے ویکھنا تے پیا پھلانا کمرہ ہے، پھلانا دیوانہ ہے، وہ دیوانہ پتہ نہیں رب دی بارگاہ کیڑی دی وچ منزل تے ہوندا ہے۔ ایسے بندے نو لفظ بولو تے اللہ کو ڈر کے، ایسے بندے دی دعا کیتی کدی بھی فایا نہیں جاندی۔ سنو، اور جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے یا روزہ کھولدا ہے نا، روزہ کھولن دے ٹائم تے منگی ہوئی دعا کدی بھی رد نہیں ہوندی، اور روزہ رکھن دے ٹائم تے منگی ہوئی دعا روزہ بند کرن دے ٹائم تے کدی بھی رد نہیں ہوندی۔ اینا لوکاں دی دعاواں کدی بھی رد نہیں ہوندیاں۔ فقیر دی دعا رد نہیں ہوندی، ماں باپ دے غلام دی دعا رد نہیں ہوندی، مصطفیٰ کریم دے غلام دی دعا رد نہیں ہوندی۔ اللہ دے اگے اتھرو وگا کے رو کے منگی ہوئی دعا کدی رد نہیں ہوندی۔ لیکن منگن دی عادت پاؤ نا اپنے آپ۔ سنو، روزہ وہ چیز ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف ہوندا تے میرے غلام صحابہ خوشیاں کر دے سن، رمضان جاندا تے روندے سن۔ خوشیاں کر دے کیوں؟ کہ شکر ہے عبادتاں دا مہینہ اللہ نے زندگی چ موڑ نصیب فرمایا۔ جاندا تے روندے سن، کیوں روندے سن؟ کہ تراویحاں دا نور جدا ہو رہے ہیں، رمضان شریف دا نور جدا ہو رہے ہیں، قرآن دا نور جدا ہو رہے ہیں، برکتہ جدا ہو رہی ہیں، عبادتہ جدا ہو رہی ہیں، رحمتہ جدا ہو رہی ہیں۔ افسوس ہے آج تراویحاں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تراویحوں میں کھڑا ہونے کا وقت نہیں ہے، لمبی رکعتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، نبی کی محفل میں آنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی اللہ پاک کی باتیں سننے کا وقت نہیں ہے، پیغام الہی سننے کا وقت نہیں ہے، احکام خداوندی سننے کا وقت نہیں ہے، ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات محمدی سننے کا حکم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، محفل میں آنے کا وقت نہیں ہے، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، دنیا داری میں کھاتے ہوئے ہمیں پورا پورا دن گزر جائے۔ افسوس، روزہ وہ چیز ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا انسان روزہ رکھتا ہے نا، اس دے جڑی منہ دی خوشبو ہے نا، یہ طور پہاڑ دا افضل ہے۔ ہاں جی، اور روزے دار خدا دی بارگاہ دے وچ ایک ایک سا او دا پتہ نہیں کتنا مقبول ہے، اور قیامت دے دن ہوئے گا روزے دارانو اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ سنو، والذین آمنوا میں مختلف آیات پڑھے سن، وجاہدوا فی سبیل اللہ، مومناؤ رب دی راہ چلڑو، جہاد کرو جی میں کرن دا حق ہے۔ آکھو سبحان اللہ، ٹھنڈے ہو گئے ہو؟ آج میں کوڑیاں گلاں تو نہیں کیتیاں، یہ تواڈے فائدے دی گلاں ہیں، پھر بولو انہاں تے غور کرو۔ سنو،
کملی والے دا جہاد کی ہے رمضان شریف ہے نا اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ آج مکہ چھوڑ دے آکھیا یا اللہ مکہ میں نو بڑا پیارا ہے فرمایا محبوبہ جتھے میں تینو گلدا پیا مدینہ میں نو بڑا پیارا ہے مدینہ میں نو بڑا پیارا ہے مکہ چھوڑ دے او دی آنے والا ہے مکہ بھی تیرا ہوئے گا تے مدینہ بھی تیرا ہوئے گا محبوب نے راتوں رات مکہ چھوڑ دیتا بات مختصر سفر طے کیتا ابو بکر صدیق پاک او فرات بھی میرے نبی دا یار ہے علی پاک بھی یار ہے چھوٹا قابل شفقت ہے وڈا قابل رفاقت ہے علی پاک نو اپنے بسترے تے فما چھڑیا تھاپ چھڑیا فرمایا علی بے فکر روی آج رات کوئی دشمن بھی تشدد نہیں کرے گا میرے بسترے تے تو فوڑے آج رات کوئی دشمن بھی تشدد نہیں کرے گا میرے نبی کریم نے حکمت خداوندی دے مطابق سفر کرنا شروع کر دیتا اور ابو بکر صدیق نالین تے اوتھے بھی یہی گیت گاندے جاندے نے کہ الے پھے تن میرا اکھیاں ہوئے تے میں مدنی ویکھ نر جاہوں لولو دے مڑ لکھ لکھ اکھیاں ایک کھولا تے ایک کجا ہوں اتنا جٹھے میں خبر نہ آوے اور کی دے ول بجا ہوں ایک دیدار مرشد دا یا ورتما ہوں تو میں نو لگ کرنا جاؤں دشمن دا کھاؤ پھے ابو بکر صدیق کدی کملی والے دے اگے اگے کدی فجی پھیڑتے کدی کھبی پھیڑتے کدی پچھے پچھے فرمایا صدیق آج ٹرن دا انداز بڑا نرالا ہے عرف کیتی کملی والیا دشمن دا کھاؤ پھے میں فجی پھیڑتے بھی حفاظت میں کھبی پھیڑتے بھی غلام آفر میں اگے بھی غلام آفر میں پچھے بھی غلام آفر چل دیا حتیٰ کہ فرمایا عرف کیتی کملی والیا ہونی اجازت میں تمہیں نبوت دے بار نو اپنے اکدیاں تے نہ چک لما تے مدینے والے نے عرف کیتی کہ پھر نبوت دا بار چک لمیں گا عرف کیتی کملی والے جے تواڈی نگاہ ہوئی تو پھر میں آپ پہ چک لواں گا پھر نبی کریم علیہ السلام نو کدیاں سے چک لیا پھر او پہاڑی جنہ ویکھیے انہاں نو پوچھو کمرے اتے تھلے بنا بھی تو دی بلندی فیادہ بلے 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 5 فٹ زمین تو بلندی فیادہ ہے او پہاڑی دے اتے لے کے چڑھ گئے پھر اے پیر تے مرید دی محبت ہے افی تھلے ہوئی نبی تو سلام ہے اتے نہیں چڑھیندہ او کملی والے نو چک کے چڑھ گئے تے ہوڑ تے راہ بڑے ہوئے نے تے اوف دور دے وچ پہاڑی دا نقشہ اوفی کہ قدم اتے آویا تے پیر لہو لہان ہو جاندہ نبی کریم نو چک کے چڑھ گئے یہ ہے پیر دی محبت پھر اتھے بین دی جگہ بنائی تے جڑی گار سی نا گار دی فراک کھنچ کپڑے دین دے رہے فراک بند کر دے رہے ایک فراک رہ گیا اتھے اپنے پیر دی ایڑی رکھ چھا آئی تُسی مرید ہو نا اتھے پیر دی ایڑی رکھ چھڑی جدو ایڑی رکھ چھڑی اندر سب فی او ہور بات ہے او بھی عشق رسول فی او فی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا خطبہ سنیا فی بسم اللہ سنیا فی او بھی دعا کر رہا فی کہ کدو مدینے والا آوے تمہیں زیارت کرا اس پہاڑ نے بھی باہر آن دی اس سپ نے بھی باہر آن دی کوشش کی تھی جدو کوشش کی تھی ابو بکر صدیق دی ایڑی ڈھال بن گئی جدو ڈھال بن گئی سپ ڈفنا شروع کر دیتا جدو ڈفنا شروع کر دیتا سپ ڈفنا شروع کر دیتا زہر بھی چڑھتا رہا درد بھی ودتا رہا تے عشق مصطفیٰ بھی ودتا رہا عشق مصطفیٰ بھی ودتا رہا نبی بھی ویکھتے رہے صدیق بھی ویکھتا رہا لیکن ویکھن فرق ہے صدیق نبی کے چہرے کو دیکھتے رہے اور نبی صدیق کے دل کو دیکھتے رہے کہ آج صدیق کرتا کیا ہے آخرکار آنسو مبارک
اکھیں چو چلے تے فرکار دے چہرہ انمر تے گرے حضور بیدار ہوئے فرمایا ابو بکر کے گلے لا یبکی کا ما یبکی کا لا یبکی کا ابو بکر ہو ابو بکر کیوں رو رہے ہو ما یبکی کا ابو بکر ہو ابو بکر کیوں رو رہے ہو عرف کی تی فونا سپ ڈف رہے ہیں فرمایا ایڈی اٹال ہے انہوں دے حضور دکفان نہ کرے فرمایا غلام بن کے آ رہے ایڈی ہٹا لئی نبی کریم نے آپ دی ایڈی مبارک تے لوہا مبارک لایا درد بھی ختم فیر بھی ختم اور تکفیرہ نہیں جنہ لکھے نہیں دی 12 سال بعد پھر فکم جاری افی افجیف دے کہہ لی نہیں سنو انہاں دی موت شہادت دی یہ اور بات ہے سیدنا صدیق اکبر ہاں جڑی گل میں کرنا چاہتا تھا محبوبہ مکہ چھوڑ دے یا اللہ مکہ میں نو بڑا پیار ہے فرمایا مدینہ میں نو بڑا پیار ہے او وقت آنے والا ہے مکہ بھی تیرا ہوئے گا مدینہ بھی تیرا ہوئے گا کملی والے نے ہجرت مکہ چھوڑ دیتا مدینہ منورہ میں ڈیرہ لگ گیا پھر فتارہ رمضان آ گیا جدو فتارہ رمضان آیا اللہ نے فرمایا ہون تیاری کر ہون کافران الجہاد کر کملی والے نے تیاری کی تھی او 2000 دی تعداد اچ بندے عشرت صاحب ہزاران دی تعداد اچ بندے ایدو تیرا میرا آقا کملی والا صرف 300 13 بندے تھوڑا بہت پانی تھوڑے بہت ہتھیار غریب طبقہ 300 13 بندے انہیں چمی 300 دا گئے تین نہیں گئے او دی حکمت ہو رہے 300 13 بندے او 2000 دی ہزار وڈے وڈے چودھری وڈے وڈے جابر وڈے وڈے غیور لوگ اے اسلام دی پہلی جنگ وڈے وڈے غیور لوگ میدان چاہ گئے جدو میدان چاہ گئے اللہ فائی فرما دن میں کملی والے نے رات دعا کی تھی محبوبہ مٹھ پر جماعت اگر آج شہید ہو گئی تیرا نام لینے والا کون ہوئے گا اللہ نے فرمایا محبوبہ فکر نہ کر سویر ہوئی میدان لگ گیا او بڑے بڑے چودھری آئے بڑے بڑے جابر آئے بڑے بڑے غیور لوگ آئے ایدو 300 دا بندے کملی والے دے نال آئے 3 چھوڑ کے گئے او دی حکمت اور سی 300 دا بندے محبوب دے نال آئے جدو آئے مقابلہ ہو گیا میدان لگ گیا اللہ فائیں فرما دے نفع 5 فار تمہیں زیادہ پھر فرشتیاں دیا فوجاں اتاریا اپنے محبوب واسطے فرشتیاں دیا فوجاں اتاریا فرشتے میدان چترے اللہ فرما دے اگر سمجھو تے مدد پھر بھی اللہ پاک دیئے فرشتے اترے سنو نبی پاک دا فکر سنو عظمت ربان سنو فرشتے اترے جدو فرشتے اترے میدان لگ گیا پروردگار نے انج فتح دیتی جیڑے کافر نو نبی دے غلام قتل کریں جاندے وہ اگے ہی قتل ہویا پیا ہوئے جیڑے کافر نو قتل کریں جانو ہلاک ہویا پیا ہوئے ابو جہل نو 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں تو قتل کروایا ہلاک کروایا معاف اور موف 2 بچیاں تو چھوٹے چھوٹے بچے تلواراں پکڑیاں یا ننیاں ایک بندے نے ویکھیا انہیں آکھیا تسی کی کرنے لگے ہو انہیں آکھیا ابو جہل نو قتل کرنا ابو جہل نو ہلاک کرنا ابو جہل نو تسا انہیں آکھیا تو فکر نہ کر چھوٹے چھوٹے بچیاں تے گھوڑے تے بیٹھایا مروایا یہ تو ثابت ہویا کہ تیری ذات رحیم کریم جوئے تو تا کئی کی رنگ بکھا دینا ہے تیری ذات تو ڈردہ ہر کوئی تو تا چڑیاں تو باج مرا دینا او دی کہر کلو ڈریا کرو او دے غضب کلو ڈریا کرو اللہ دی ذات نو نراف نہ کیتا کرو نرافگی والے کام کرنے چھوڑ دیو رسول اکرم دی نرافگی والے کام کرنے چھوڑ دیو رب دے حکم دی خلاف ورزی کرنی چھوڑ دیو میرے پیر باہو دے دیوانے ہو میرے پیر باہو دے منن والے ہو نبی کریم دے منن والے ہو صدیق اکبر دے منن والے ہو رب دے قرآن دے منن والے ہو فاروق اعظم دے منن والے ہو عثمان فی النورین دے منن والے ہو حیدر قرار دے منن والے ہو نبی دے وفیر دے منن والے ہو وفیر بے نفیر دے منن والے
والے ہو نبی دے ویر دے منن والے ہو اپنے پیر دے منن والے ہو اج دھیان نال سنو اللہ پاک دی حکم دے خلاف ورزی والے کم نہ کیتے کرو رب نو ناراض کرن والے کم کرنے چھوڑ دیو نبی کریم دی حکم دی خلاف ورزی کرنی چھوڑ دیو نبی کریم نو ناراض کرنا چھوڑ دیو رب دی قہر کول ڈریا کرو رب دی عذاب کول ڈریا کرو رب دے ناراضگی کول ڈریا کرو اون دے غصے کول ڈریا کرو اون دے حکماں دی نافرمانی کرنی چھوڑ دیو نبی کریم دے حکماں دی نافرمانی کرنی چھوڑ دیو جنہ کماں دا رب دے حکم دیتا ہے او کم کرو جنہ کریم کماں تو خدا تے رسول نے بنا فرمائے بالکل بعد آؤ بعد رہو بعد آؤ بعد رہو سنو نبی کہاں او ابو جہل نو مردوں بچیاں تو مروایا ادھری پارٹی نے بندہ کریا بھی پتہ کر کیا ہو کی گیا او بندہ جدو واپس کیا نا او فاکہ کرما آیا ہونا کیا ابو جہل بھی مری گیا ہے ابو شعبہ ابو لہب بھی مری گیا ہے ابو مطلب عتبہ بھی مری گیا ہے شعبہ بھی مری گیا ہے اے بڑے بڑے سردار تو اڈے سارے ہی ٹوٹے ہو گئے ہیں وہ یہ دا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اوف تو پچھو نہیں ہوگئیاں کتنی نہیں ہو سکے پانچ جنے دماغ تو صحیح ہے وہ ہو سکیا سارے آدھا ہی بیڑا گھرک ہو گیا جے اور راندہ 70 کافر دے قریب میرے نبی کریم نے قید کر لے لیکن مصطفیٰ کریم نے انہاں نال بھی دشمناں سلوک نہیں کی وہ اور بات ہے حضور حق نے انہاں نو قید کر لیا جیڑی گل میں کرنی چاہنا اللہ پاک نے مڑے فتح دیتی اے مکہ المکرمہ سی ایک دن نبی کریم نے چابی منگی آکھیا مکہ دی کھانے کعبے دی چابی مینوں دے دیو انہوں نے میثاق کر چھڑیا نبی کریم نے فرمایا او دن آنے والا ہے چابی میرے کول ہوے گی انہوں نے میثاق کر چھڑیا او جڑے بندے کول مڑ چابی سی وہ کم رہے ہے چابی واپس ہو گئی چابی نبی کریم دے ہاتھ چاہ گئی ہاتھ مبارک آئی مکہ فتح ہو گیا او جدے کو چابی آئی تھار تھار کمدہ پہ جدو تھار تھار کمدہ پہ مکہ فتح ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا قل جاء الحق وفاق الباطل ان الباطل کان فحوقا نبی کریم علیہ السلام خانے کعبے دے اندر داخل ہوئے مولا علی نو کندھے تے بٹھایا فرمایا بت توڑ علی پاک بت توڑ دینے پہ خانہ کعبہ پاک ہو گیا اللہ دی عبادت واسطے او فتح ثابت ہو گیا خانہ کعبہ پاک ہو گیا اللہ دی عبادت واسطے روزے رکھن والے واسطے اعتکاف کرن والے واسطے طواف کرن والے واسطے حج کرن والے واسطے عمرہ کرن والے واسطے پاک پروردگار نے فرمایا قل جاء الحق وفاق الباطل ان الباطل کان فحوقا قرآن پڑھ کے آکھو سبحان اللہ پھر بولو پھر بولو پھر بولو فرمایا آج میرے گھر دے وچ حق آ گیا ہے حق آ گیا ہے جھوٹ ختم ہو گیا بالکل باطل مٹ گیا نفت و نموز ہو گیا او مڑ جن دے کو چابی سی نا وہیں تھار تھار کمدہ پہ تے کمدہ مصطفیٰ کریم دے قدمہ تے پہ اور فرمایا تو کیوں کمدہ پہ حضور اور میں کلمہ پڑھنا چاہتا کلمہ پڑھ گیا جدو مسلمان ہو گیا اپنے ہاتھ مبارک تے بیت ہو گیا فرمایا سن لے اسا تیرے کولوں چابی منگی تینوں پہچان نہ ہوئی کہ کھانے کعبے دا مالک ہے اے پیو دادیوں کھانے کعبے دا وارث ہے زہر باطن کھانے کعبے دا متولی ہے تو میثاق کر چھڑیا آج چابی ساڈے کول آ گئی آج جو نفی تینوں چابی دیں دے پہ ساری عمر تیری نہ سارے چل دی رہا اور آج بھی چل دی پہیے اس واسطے یہ ہے میرے نبی دے پیار دا لیکچر سچ دی کامیابی جے جھوٹ دی اوقات کوئی نہیں اندرو بارو اکو جے ہو جاؤ کام چھڑ دیو اسی تو ہو رہا وچو ہو رہا ڈائریکٹ چو ہو رہا اتنا ہی تم توڑی دعا میں قبول ہوں دیا نہیں اندرو بارو اکو جے ہو جاؤ آج توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ پاک
نہ دنیا تے لوڑ دی تھوڑ دے گا تے نہ آخرت تے لوڑ دی تھوڑ دے گا روفے رکھو گے اپنے مرشد پاک دے طریقے تے چلو گے محفلیں چاہو گے محفلیں کراو گے نماز قائم کرو گے ماں باپ دی خدمت کرو گے نبی پاک دے محبت دے دامن مضبوطی نال پکڑو گے عقیدہ اہل سنت والجماعت بچاؤ گے اپنے ملک دا تحفظ کرو گے اپنے ملک دا تحفظ بھی کرنا ہے اور ملک واسطے جیڑا مجاہد اللہ نے اج کل تیار کیتا ہے اس عمران خان دا تحفظ بھی کرنا ہے یہ سارا کچھ کرو گے نا عمران خان دا تحفظ بھی کرنا ہے پاکستان دا تحفظ بھی کرنا ہے اپنے آپ دا تحفظ بھی کیتا کرو اپنے گھر دا تحفظ بھی کیتا کرو اپنے گھر دی غیرت دیا ہتھاں دا تحفظ بھی کیتا کرو اچھا ایک دفعہ کھا میری گفتگو ختم ہوگی آخری گلا نوکر آوے نہ بارو گھر کسے کام نو یا دو دے میں آوے یا بارو آوے فمیدار گھرانے دے بندے بیٹھے ہیں نا پا تو یہ نوکر دی جھاتی پہ جاوے نہ گھر غلطی نہ آ سارے بندے تو بے ایمانی نہ ہوندے اللہ رحم کرے نوکر دی جھاتی پہ جاوے نہ گھر غلطی نہ آ تے او نو آپا پھیر مارے تے بھی جاننے ہیں ڈنڈکیاں نہ تھبوکوں دی ضرور کر دے ہیں کیوں کر دے ہیں کیف جاتی ماری ہے چوڑا خراب آ اندیرہ دینا ہے ٹھیک گھر بچیاں پھر دیانے نے جاتی کیوں ماری ہے ایک کام آپ کرنے ہیں نا سنو درود شریف پڑھو درود آدھی ساری جماعت درود شریف پڑھو ایک کام آپ کر دے ہے نوکر جاتی ماری ہے نوکر نہیں ٹھیک یہ دی مرمت ہونی چاہی دیئے تو جدو شادی دی مہندی ہوں دیئے او بندہ جیڑا نہ رشتہ دارا کیوں ہوندہ ہے نہ مافی دا نہ پھپھی دا دھیان ہے میرے یار او بندہ جیڑا نہ رشتہ دارا کیوں ہوندہ ہے نہ مافی دا نہ پھپھی دا نہ مامے دا نہ چاچے دا نہ تائے دا تے انہوں اپنے اتھنا نے ابھی فاڑیاں دی مووی بڑھا شادی حال دے وچ مہندی دے وچ مہندی بجارہ دے وچ ہوندی ہے دوپٹے لتھے ہوندے اور ڈھول تے نچدیاں کون نے کنجریاں تو نفرت پا کیوں کر دے ہیں کہ بریاں رقص کر دیاں تے جدو فاڑیاں نچدیاں وہ کنجریاں دے کو چار پیر ہوندے نے دو ہی ہوندے نے نا تے جدو فاڑیاں نچدیاں تو مڑ فرق کیڑا رہ جاندہ ہے مڑ بگانے بندے نو آنے ابھی مووی بڑھائے نہ دی تو چڑھا مووی نیٹ تے یا مووی بڑھا سانو دے دے بگانے بندے نو آنے ابھی مووی بڑھا انہوں کیا انہیں وہ پھیر مار دے انہوں آپ سدے آئے ہوندہ ہے کچھ سوچو ویکھو عورت تے جنازہ پڑھنا جائز نہیں جیڑا نبی تی پہنو مردہ دی جماعت کھلو کے جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں دیندہ او بجار دے وچ مہندی نہ ٹرن دی اجازت دیندہ ہے یا نچن دی اجازت دیندہ ہے کوئی سوچو سلطان العارفین کی رحمت اللہ علیہ دی پاک تعلیم تے عمل کرن والے ہو عفور کافی افم دی تعلیم تے عمل کرن والے ہو پائنتن پاک دی محبت دا دم بھرن والے ہو پائنتن پاک دی محبت رقص کرنے کا نام نہیں ہے پائنتن پاک کی محبت پوڈر پینے کا نام نہیں ہے پائنتن پاک کی محبت چرف پینے کا نام نہیں ہے پائنتن پاک کی محبت شراب پینے کا نام نہیں ہے پائنتن پاک کی محبت زنا کرنے کا نام نہیں ہے یہ تو ان کے دشمنوں کی علامتیں ہیں ان کے دشمنوں کا کام ہے ان کے منکروں کا کام ہے ان کے غرداروں کا کام ہے پائنتن پاک کی محبت سجدے کا نام ہے
پیتن پاک کی محبت تک قیام کرنے کا نام ہے، رکوع کرنے کا نام ہے، درود و سلام پڑھنے کا نام ہے، آنکھ حیا والی آنکھ کا نام ہے۔ حسین تے یزید دی دشمنی کی آئی، ایو تروا نشہ فنا، ہاں بالکل ای ہر کام یزید دا اونا کے چھاڑ دے، مومن ہو جا، ویر زبر چھاڑ دے، ویر ہو جا ایک دے پیش ہونی، او فاکے میں کوئی نہیں ہونا۔ ایو کاما تے ایک کاما جا فکریے تے بڑا فی یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں، بولو بولو ہیں تے تو فی حسینی بڑھنا چاہتے ہو یہ یزیدی؟ افارے پچھلے فیصلہ کرو ایک زبان ہو کے بولو، موڑے ایک کام آئی تو بات چھاڑ دے ہو، آئی تو بات توڑی اکھ بجار دے میں جھکی ہوئی ہوئے، توڑی زبان تے درود و سلام ہوئے، توڑے دلے نبی دے پیار دا نور ہوئے تے رب دے خوف دا نور ہوئے، اور توڑی وفتے آئی تو بات دی دیئے بھین بھینے، اے پیر باؤ دی تعلیم ہے، پیر باؤ پاک نے یہ فل تعلیم تے پھیفیے کہ آئی تو بعد تیری وفت دی دیئے تے بھین بھین تے جے تو کسے دی بھین دی حفاظت کرے گا نا تے تیری دی ساری عمر خدا کرے گا، تے جے تو کسے دی عزت ڈاکہ ڈالے گا، کان کھول کے فن اوتن تے تمہارے نہیں لگا جدہ تی اپنی جان دی ویکھ نہیں لگے گا۔ یہ بھی فرمان مصطفیٰ ہے، غلام باؤ نہیں کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تے گواہی دے رہے ہیں غلام اڑ دے رہتے کہ وہ تڑتی تو مرے گا نہیں جتن تے اپنی جان دی ویکھ نہیں لگے گا۔ پتہ نہیں وہ پیو دنیا تے ڈوب کے مار کیوں نہیں جاندہ، جیڑا ٹی وی بیٹی دے نار راک کے چینل ویکھ دے یا نو دے نار راک کے چینل ویکھ دے تو جیڑا فورا نو دے نار بے کے ٹی وی ویکھے ان دی اولاد برباد نہیں ہونا تے اور کی ہونا، او ٹی وی نہیں، او ٹی وی نہیں، او ٹی وی نہیں، او تا ٹی وی ہے ہی نہیں نا، او تا چینل ہے، ہاں جی فاڑا کم خراب ہے، اس کم دی گل کر رہے ہیں، ریموٹ فاڑے ہاتھ چھے، او تا ٹی وی نہیں، ٹی وی تا وہ ہے، ٹی وی تا جنہوں لگ گیا مقدی نہیں نا، بندہ مقدی اندر ٹی وی نہیں مقدی، او تا چینل ہے، او تا خدا دیا انعام نہیں، او تا ہونے چاہیے نہیں، اللہ دانا چلے، لیکن وہ تا پر سن دے نہیں، فورا نو نا راک کے جنہا ٹی وی ویکھتا میں ان دی گل کر رہے ہیں، فورا نو نا راک کے ٹی وی ویکھتا ہے، تو جنہا نو نا راک کے ٹی وی ویکھتا ہے، ان دی اکھ دا میار غیرت دا میار ہے بھی اولاد نو سمجھا سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ پتر والو چک کے غیرت والی اکھ ویکھ لے، غیرت ان دی ختم ہو جاندی، انہیں کی پتر نو سمجھاونا یہ پتر والو غیرت دی اکھ کی ویکھ لے، اپنے آپ نو ہلاک نہ کرو، موت پھر تے کھڑی ہے، سلطان باہو پاک دی تعلیم تے عمل کرنا ہے، تو میں بار بار ہی کہاں گا کہ وہ دی تعلیم یہ کہ دی دیئے تو پیر پیر یہ واسطے رمضان شریف دا مہینہ ہے، اللہ پاک دا ایک میں اہم پیغام تو انہوں دفعہ لگا رب فرماندہ ہے حدیث قدسی ہے، کملی والے نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ تو پاک ہو کے اپنے رب نو ملنا چاہتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں فرخرو ہو کے اپنے رب دے سامنے قیامت دے کھڑا ہوں، دنیا چوی اور آخرت چوی گناہ میں تو پاک ہو کے اپنے رب نو ملا، او بندہ بیوہ عورت نہ نکاح کرے، بشرطے کہ بیوہ بھی رفاع خوشی اپنے آپ نو اندے حاضر کرنا چاندی ہو بے، نہ کہ بیوہ دی کسے مجبوری تو پیدا اٹھائے یا بیوہ نو نوف باللہ بدکاری بے شرمی تے مجبور کرے۔ رمضان شریف دا مہینہ ہے، صدقہ فطر دیو بیوہ نو، یتیمہ بچیاں نو، مسافرہ نو، محتاجہ نو،
اور فطرانہ یہ صدقہ فطر جڑا یہ تعداد جڑی ہے نا آج کل گورنمنٹ دا ریٹ کنک دا 4,000 روپیہ اس دی تعداد 2.25 کلو فی بندے دے دانے یا 225 روپیے اے جڑا جمعہ ہے اس تو لے کے بڑھے تائی اپنے سارے گھر دا فطرانہ ادا کرو اور مسافرانو دیو یتیمانو مسکینانو بیوانو تے دین لگیا نگاہ شرم و حیا نہ جھک جائے ایسا نہ ہوئے کہ نیکی کر دریا میں ڈال آج نیکی کر تے فیس بک تے ڈال اس نو ضائع کر نگاہ شرم و حیا نہ جھک جائے اور سجے ہاتھ نہ دیو کھبے نو پتہ بھی نہ چلے اور کدی بھی انہوں نے افان نہ جتاؤ اور اگر رشتہ دارہ میں کوئی ایسا ہوئے جڑا مانگ بھی نہیں سکتا سفید پوش رہنا ہوں دی مجبوری ہے تو لگتا بھی انہوں میں تو سب تو زیادہ وہ دا حق کے انہوں دیو اگر رشتہ دارہ اچھ نہیں پھر ویڑا بیکھو محلہ بیکھو مسافر انہوں دیو مسکینہ یتیمہ بیوہ عورتہ مجبور بچیات مغفور لوگ جیڑا رب دے نات سوال کرے ہو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اے نفارے انہوں دیو اس وقت اللہ تعالیٰ دین آئے چرکھے اپنے داردہ محتاج رکھے آخر کار میں یہی کہاں گا کہ ڈٹھے کھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور نٹھا ڈٹھے کھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور نٹھا کوئی جیڑا تیری شان دا ہوئے منکر اللہ والے اصلی چور نٹھا کوئی نور رکھے کو بشر رکھے ہر پاسے پیندائیوں شور نٹھا اللہ والے گل مکا چھڑی تُفا ہور نٹھا افا ہور نٹھا ماشاءاللہ آ میرے نبی نو بشر بشر کہنے والیا آ میرے نبی نو بشر بشر کہنے والیا میرے سامنے آج نور تے بشر دا جگڑا مکا کے دف بشر بشر دی دعائی پائی پھر آ میرے نبی نو بشر بشر کہنے والیا کسے گل نال بشر بنا کے دف آ میرے نبی نو بشر بشر کہنے والیا کسے گل نال بشر بنا کے دف بشر بشر دی دعائی پائی پھر دے آئی نور تے بشر دا جگڑا مکا کے دف اوہ انہ تارشہ تے وانج میراج کیتا ہے تو آ بنے رہے تے کڑت جا کے دف پتہ لگے میں تو کی شاہ وما علينا إلا البلاغ المبين